بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ 18 رکوع نمبر 10 سورہ النور آیات 27، 28 اور 29۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قرآن حکیم کی تمام تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ باقی ماندہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وقت ہم مریں تو ہمارے لبوں پر ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ خاص دعا بھی کر لیں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم ہمارے اعمال پر، ہماری زندگیوں پر اپنے فضل کا غلبہ فرمائے۔ اس کا فضل ہوا تو سارا کمال ہو جائے گا۔ آج کا جو درس ہے اس میں انسانی زندگی میں آنے والے جو امن اور سکون ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انسان کی گھریلو زندگی، پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے انسانوں کو بہت زیادہ پروٹوکول سے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اوقات مقرر ہیں کہ جن میں دوسرے کے گھروں میں جانا چاہیے اور نہیں بھی جانا چاہیے، کچھ ایسے اوقات بھی ہیں، اور پھر جب جائیں تو کس اہتمام پروقار طریقے سے جائیں کہ آپ جا کر جس وقت دروازے پہ کھڑے ہوں تو یہ فیصلہ ہو جائے آپ کے ذہن میں، یہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں کہ کسی کی ذاتی ملکیت یا گھر ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، اور ہم نے اجازت لے کے اس کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ کھانستے کھانستے سیدھے دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ ایک بندہ ویسے ہی داخل ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کی تربیت فرمائی کہ ایسے داخل نہیں ہوتے۔ شان نزول اس کا مختلف ہے، بہرحال جو ایتھینٹیکیٹڈ ذرائع سے معلوم ہوا ہے، امام ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 310 ہجری، آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ انصار کی ایک عورت تھی، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بے باک قسم کی عورتیں تھیں اور بات بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی تھیں اور بات بھی حضور کی خدمت میں کرتی تھیں۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں جب لیٹی ہوتی ہوں، بیٹھی ہوتی ہوں، اپنی حالت میں ہوتی ہوں، ظاہر ہے وہاں پبلک پلیس تو ہوتی نہیں ہے، تو بعض اوقات میرا دوپٹہ سر سے سرکہ ہوتا ہے، بعض اوقات میں کس حالت میں ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اس حالت میں ہوں اور میرا باپ مجھے دیکھے، میرا بیٹا مجھے دیکھے، میرا بھائی مجھے دیکھے، مجھے برا محسوس ہوتا ہے۔ تو شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ بغیر اجازت کے دروازے سے اندر کوئی بھی نہ آئے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر آقا علیہ السلام کے قلب پر یہ 3 آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی بندہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو یا اپنے گھر میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو بغیر اجازت کے تم اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آفس کے امور نمٹا رہے تھے، ظاہر مصروف تھے، تھوڑا کام تو نہیں ہوتا، ایک بندہ جو 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ ہو، تو ان کے پاس بہت سارے سفیر بھی ہوتے تھے، وفد ملنے کے لیے بھی آتے تھے، اپنا کام بھی ہوتا تھا، وزیر بھی ہوتے تھے، خطوط آتے تھے، ان کے جواب دینے ہوتے تھے، بڑا بڑا کام ہوتا تھا، جھگڑے، لڑائی، کیس، جرگے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سلام کیا، اجازت طلب کی، السلام علیکم۔ تو وہ کام بھی کرتے تھے تو آہستہ سے جواب دی، وعلیکم السلام۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ السلام علیکم، ذرا دور دربار سے کھڑے ہو کے آپ نے پھر یہ آہستہ جواب دیا اور اپنے کام کو 3 دفعہ کیا۔ تھوڑی دیر وہ کھڑے ہوئے تو واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے
تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ وہ بندہ آیا تھا، ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، تو آپ نے اپنے ساتھ والے بندوں کو کہا کہ وہ ان کو بلا لو، وہ اجازت طلب کر رہے تھے۔ وہ گئے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں جی۔ کیوں گئے ہیں؟ بس وہ سلام کیے 3 دفعہ، اجازت چاہیے، نہیں ملاقات ہوئی تو وہ چلے گئے ہیں۔ تو اب دوسری دفعہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اس دن چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اگر آپ کسی سے اجازت طلب کریں 3 دفعہ اور وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر تم گواہ پیش کرو کہ یہ حدیث واقعی ہے، کوئی اور کسی اور نے بھی سنی ہے، اگر کسی اور نے نہیں سنی تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب بڑے پریشانی ہوئی، وہ بیچارے دوڑے دوڑے آئے اور واپس اپنے انصار کے گروہ کے پاس کہنے لگے رولا ہو گیا بہت بڑا، ظاہر کانپ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا رعب بھی بڑا تھا، تو آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے جس وقت وہ نظام سلطنت چلاتے تھے تو سمجھ آتی تھی واقعی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں حضور پہ جھوٹ نہیں بولنے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ؟ جی یہ مسئلہ یہ ہوا ہے، کہانی پوری سنا دی۔ تو انہوں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ایک 9 عمر بچہ بھیجیں گے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ جا کے گواہی دیں۔ انہوں نے جا کے گواہی دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے، نے کہا ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی کے آفس میں جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ اجازت نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، تو آپ واپس آ جائیں، پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ یہاں پر جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں جلدی جلدی ناراض ہو کر نمبر بلاک کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک آپ نے فون کیا، فون بھی آپ اس وقت کھڑکا رہے ہیں جس وقت بندہ بیچارہ سو رہا ہے۔ اب میرے پاس تو فون آتے ہیں، میں رضا صاحب کو آج کہہ رہا تھا، رات کو 2 بجے، صبح، شام کو فون آتے رہتے ہیں، نہ اٹھاؤ پھر بھی مسئلہ، اٹھاؤ پھر بھی مسئلہ۔ آپ ایک بندے کو فون کر رہے ہیں، وہ جب مصروف ہے نہیں اٹھایا اس نے، پھر دوبارہ فون کر رہے ہیں تو وہ تیسرا فون کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ناراض بھی ہو گئے ہیں۔ اسلام تو ناراض ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنے دوسرے بندے کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھیں۔ خریدا ہوا تو نہیں ہے کسی دوسرے بندے کو کسی نے نا، ٹھیک ہے، وہ جواب دہ ہے لیکن اسے موقع دیں، ہو سکتا ہے واپس وہ کال بیک کر دے آپ کو، ٹھیک ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ آپ کے کاشانے پر، آپ کے گھر پر، آپ کے وہ جو غریب خانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ یار تصور کریں، جس بندے کے گھر میں حضور ملاقات کے لیے آئیں وہ گھرانے والے کتنے خوش نصیب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، انہوں نے بھی آہستہ جواب دیا۔ ان کا بیٹا قیس کہنے لگا ابو اونچی آواز میں، انہوں نے کہا بس چپ۔ اب حضور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آقا علیہ السلام نے اجازت طلب کی، السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ بیٹا کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں، حضور کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ابھی حضور ایک دفعہ پھر سلام بھیجیں۔ تو پھر تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری دفعہ سلام کیا تو پھر آپ نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناراض ہوئے واپس جانے لگے، پیچھے سے دوڑ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا مقصد یہ نہیں تھا، مجھے آواز آئی، میں نے جواب بھی دیا، پر میں نے خود آہستہ جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی میں نے آہستہ جواب دیا، میں نے کہا جتنی دفعہ آپ مجھ پہ سلامتیاں بھیجیں گے رب اتنا مجھ سے راضی ہوگا۔ کہتے ہیں آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، مزہ لے رہے تھے حضور علیہ السلام کے سلام کا۔ دیکھیں یہ کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی کورس کیا تھا، نہ کوئی فقہ کی کتاب میں تھا، یہ ان کا ایک اپنا ذوق تھا، کامن سینس تھا۔ کچھ چیزیں کامن سینس کی وجہ سے بھی اچھی ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ان کو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لائے، کشمش پیش کیا، تو آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، اور تمہارے ہاں روزہ داروں نے روزہ
کھولا۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، نور النظام میں ہم نے پڑھا تھا کسی وقت۔ آپ کا روزہ ہے نفلی روزہ، کیا ہے آپ کا؟ نفلی روزہ ہے۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، کوئی بھی ہے، اس نے آپ کے لیے چائے بنا دی، آپ کے لیے جناب کھانا بنا دیا اور تیاری کر لی اس نے آپ کی۔ پہلے تو ضروری ہے کہ آپ جا کے اس کو بتا دیں تیاری کچھ بھی نہیں کرنی، میرا روزہ ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو گیا روزہ توڑ دو، رب تمہیں روزے کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور اس کے دعوت قبول کرنے کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور پھر روزہ رکھ لینا بعد میں، کیونکہ آپ نے اس کا دل نہیں توڑا۔ حضرت سعد بن عبادہ، یہ تو سردار تھے اپنے قبیلے کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باہر آئے تو انہوں نے اپنا گدا دراز گوش اس کے اوپر پالان کسا، کہا یا رسول اللہ جاتے ہوئے آپ کو سواری بھی دوں گا، سواری پہ بیٹھ کے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش پہ سوار ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا، تو ان کا کہ یہ آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور نے کہا نہ ایسے نہیں ہوگا، یا تو تم اپنے گھر رک جاؤ یا پھر میرے نال بے سواری ہوتے، دونوں اکٹھے ایک سواری پہ بیٹھ کے جائیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کا بیٹا کہنے لگا نہ یہ گل میرے کو نہیں ہونی ہیں، تسی اتنے اعلیٰ نبی، اتنے رسپیکٹفل، میں تو سنال بیاں میری یہ جرت نہیں۔ پھر حضور کہتے رہو بیٹھ جاؤ نہیں، پھر حضور نے کہا پھر ایسا کرو تم میرے ساتھ نہ چلو، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو ان کا بیٹا ان کے گھر گیا۔ معنی کیا ہوا کہ بچوں کی جتنی اچھی تربیت کی جائے، بات سعد بن عبادہ کی تھی اور ختم ہوئی جا کے ان کے بیٹے پر، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گدھا لے گئے ہوں گے، پھر واپس کسی بندے کے پاس بھیج دیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا لینا، 3 بیلز دے دینا، اور پھر اگر جواب نہ ملے تو بندہ واپس آ کے نبی پاک کو یاد کر لے کہ حضور بھی ناراض نہیں ہوئے تھے، وہاں سے واپس چل دیے تھے۔ ایسے ہی بات ہے نا، کوئی بندہ ناراض نہ ہو، اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسند امام احمد میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5785، اور جو اس سے پہلے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پڑھی ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2026۔ اب تیسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داؤد شریف، حدیث کا نمبر ہے 5174۔ آپ گزر رہے تھے، اب دیکھیں تربیت کا انداز، آپ گزر رہے تھے تو دیکھا بندہ کسی کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، تو اجازت مانگا میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو، یہ کیا مطلب ہے، سامنے کھڑے بھی ہو تو تم تو اجازت اسی لیے طلب کر رہے ہو کہ تمہاری نگاہ جو ہے ان پر نہ پڑے، گھر والوں پر، تو سامنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، پکڑ کے سائیڈ پہ کیا، سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہوں اور پھر اجازت طلب کریں، یہ ہے سنت طریقہ۔ تو آج کل بھی ہم دروازے میں جائیں تو یہ دروازہ کھولے کوئی بندہ تو سامنے گھر والے نظر آئیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ بعض اوقات گلیوں میں جڑی ہوئی کھڑکیاں ہیں اور ہم کھڑکیوں سے خوب جھانکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی کے گھر میں جھانکے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی بندہ کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ گھر والا پھر ایک پتھر مارے، چھوٹا سا پتھر ہی ہوتا ہے، اور اس سے اس کی آنکھ پھوٹ پڑے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی، بلکہ ایک صحابی نے تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا نوجوان سا لڑکا، تو نیزہ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دی، شکایت لگائی، اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے، نیزہ لگا ہے، سزا ملی ہے، یہ تو تمہاری سزا ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ صفوان بن امیہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے دشمن تھے مکہ سے، انہوں نے بندہ بھی بھیجا تھا تلوار بجھا کر، میں نے آپ کو سنایا بھی تھا واقعہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہیں داخل ہوئے نا تو نبی پاک کے گھر میں سیدھا اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے سمجھاؤ، طریقہ آداب سکھاؤ اسے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ واپس گئے وہ، اور ان کو کہا کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہوں، کہیں السلام علیکم، اور پھر کہ میں اندر آ جاؤں، کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف، حدیث کا نمبر ہے 5177۔
مہاجرین جو ہے، مہاجرین اور انصار کے بارے میں بھی وہ بہت افسوس کرتے رہے اس بات پر ساری زندگی، کاش ہمیں اپنی زندگیوں کے اوائل وقت میں پتہ چل جاتا کہ اگر کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیں اور بندہ اجازت نہ دے تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس چلے جائیں۔ ہم تو ناراض ہوتے تھے یا پھر جاتے ہی نہیں تھے، دروازے کے سامنے ڈیرے ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ بات ان کو افسوس کیا کرتے تھے۔ تو ہم تک قرآن پہنچا، ہم نے کسی کے دروازے کے سامنے جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے 3 دفعہ۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی، وہ اوقات جن اوقات میں کوئی بندہ آرام کر سکتا ہے، دوپہر سے لے کے عصر تک نہ جائیں کسی کے گھر میں، بالکل نہ جائیں۔ صبح نماز کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں، نہ جائیں۔ ریلیکس وقت میں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے محلے والے یا فلاں وقت جاگ کے ہوں گے، فون کر کے چلے جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بیل دے دیں تو صاحب خانہ آئیں گے۔ اور بعض اوقات دروازے پہ جناب ہاتھ رکھا اور بیل کے اوپر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، ٹرین مردے بھی جاگ جاتے ہیں جناب کفن پھاڑ کے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بندے کی پرائیویسی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو ان گھر والوں پر، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، شاید تم اس کی حکمتوں میں غور اور فکر کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر داخل بھی نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ طرز معاشرت بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور کوئی حرج نہیں اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، فیہا، جن میں، متاع لکم، تمہارا سامان رکھا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آخری آیت جو ہے، ہوٹل، دکان، آفس، سٹور یا ایسی پبلک پلیس ہے، مشترکہ پلیس ہے، اس کے اوپر آپ جاتے ہیں جہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے اور گھر وہ نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ وداؤٹ اینی پرمیشن آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔